أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الرابع عشر من كتاب الهداية في النحو. اس کا 14واں درس ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. 14واں درس کا عنوان ہے اسم النواسخ و خبرها، یعنی نواسخ کا اسم اور اس کی خبر. نواسخ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو عمل کو کیا کر رہا ہو، اس کے باطل کر رہا ہو. مثلا مبتدا مرفوع ہوتا ہے، حروف مشبہ بالفعل اسے کیا کر دیتا ہے؟ منصوب. خبر مرفوع ہوتی ہے لیکن کانا و اخواتها کیا کر دیتے ہیں؟ منصوب. تو جو اس کا اپنا اعراب تھا وہ اعراب کیا ہو گیا؟ باقی نہیں رہا، تبدیل ہوا. اس لیے اس کو بولتے ہیں ناسخ. تو اسم النواسخ و خبرها یأتی فی اربعۃ مباحث، مباحث نہیں ہوگا، مباحثہ. یأتی فی اربعۃ مباحث، جو آئے گا 4 مبحث میں. ہم نے کیوں مباحثہ پڑھا؟ گزشتہ درس کی بنیاد پہ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ صیغہ منتہی الجموع یہ کیا ہوتا ہے؟ صیغہ منتہی الجموع کیا ہوتا ہے؟ غیر منصرف ہوتا ہے کہ الف جمع کے بعد 2 حرف کیا ہوں؟ متحرک ہوں، مفاعلہ کے وزن پہ. غلام علی بات صحیح ہے نا؟ کہیں غلط ہو تو بولیے گا. کہنا یاتی فی اربعۃ مباحث، جو آئے گا 4 مبحث میں. الاول خبر ان و اخواتها، خبر ان و اخواتها، ان اور اس کی بہنوں کی خبر کیا ہوگی؟ وہ خبر ان و اخواتها کی خبر کیا ہوگی؟ مرفوع، چونکہ اس کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب. اور ابھی ہماری بحث کس میں چل رہی ہے؟ منصوبات میں کہ مرفوعات میں؟ مرفوعات میں بحث چل رہی ہے. تو ان و اخواتها کہ جس کو اور کیا بولتے ہیں؟ حروف مشبہ بالفعل. صحیح ہے؟ اچھا ذرا یہ بتائیے اس میں کیا شباہت پائی جا رہی ہے فعل سے؟ کون بتائے گا؟ آقا حروف مشبہ بالفعل میں؟ ہاں یہ حروف مشبہ بالفعل ہی ہیں. آقا ان میں یہ شبہات ہے کہ کچھ ٹینس بھی تو پتہ چلتا ہے. آقا کیا ہوا؟ جیسے زمانہ بھی تو پایا جاتا ہے اس میں. نہیں زمانہ نہیں پایا جاتا. کیا پایا جاتا ہے؟ آقا زمانہ جیسے کانا ہے تو ماضی ہے. نہیں لکھے ایک شباہت لکھیں اس میں. ایک تو لکھیے کہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ مبنی علی الفتح. فعل ماضی مبنی علی الفتح، یہ بھی مبنی علی الفتح ہے.
جی آغا لکھ لیا؟ جی کیا لکھا لکھا؟ آغا یہ لکھا ہے کہ جیسے فعل ماضی مبنی علی الفتح ہوتا ہے ایسے یہ بھی مبنی ہاں، علی الفتح ہوتے ہیں. مبنی علی الفتح. فعل ماضی میں 3 حرف ہوتے ہیں، اس میں بھی 3 حرف ہیں. جی آغا لکھ لیا. 2 شباہتیں ملی ہمیں. جی ان 2 کو یاد رکھیے، باقی میں کل انشاءاللہ آپ کو نہ ہو تو لکھوا دوں گا. اس ٹھیک ہے میں آغا. جی تقریباً کچھ شباہتیں پائی جاتی ہیں، ہمارے ذہن میں مکمل ابھی نہیں آ رہی ہے کہ اس کو حروف مشبہ بالفعل کہتے کیوں ہیں. اس میں کیا کیا فعل سے شباہتیں پائی ہے تو حروف، پائی. لیکن فعل سے کیا کیا شباہتیں ہیں. تو 1-2 تو شباہت ہے کہ فعل ماضی میں 3 حرف ہوتے ہیں، اس میں بھی کتنے ہیں؟ ہے نا. 3 اننا میں کئے ہیں؟ 3 ہیں. کاننا 3 میں 4 ہیں بلکہ. ٹھیک 4 ہے. لاکننا میں 4 ہے. لیتا میں 3 3 ہے. ہے. لعلہ میں 4 ہے. تو 3 سے کم تو کوئی نہیں ہے، ورنہ حروف اصل میں کیا ہوتا ہے؟ من، الا، علا، جی فی. آغا کتنے حرف ہو رہے ہیں اس میں؟ 2 2 حرف. ہیں. تو اس میں فعل سے شباہت. وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ مبنی علی الفتح. اسی لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ حروف مشبہۃ بالفعل، یعنی حروف مشبہ، جو ایسے حروف جو شباہت رکھتے ہیں کس سے؟ فعل سے. آئیے دیکھتے ہیں. وَهَذِهِ الْحُرُوفُ تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ. وَهَذِهِ الْحُرُوفُ، اور یہ سارے حرف، تدخل داخل ہوتے ہیں، علی المبتدأ والخبر، کس پر؟ خبر پر. فتنصبا، کیا پڑھیں گے؟ فتنصبا، اس لیے کہ فائے سببیہ کے بعد بھی ان پوشیدہ ہوتا ہے. پڑھیں گے فتنصب المبتدأ، تو پھر وہ نصب دیکھو مبتدا کو، وَيُسَمَّى اسْمًا لَهَا، اور وہ اسم، وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ، اور خبر کو رفع دیا، وَيُسَمَّى خبرها، اور اس کی خبر کہلائے گا. فَالْخَبَرُ هُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِهَا، کہ جب حروف مشبہ بالفعل داخل ہو جاتا ہے تو خبر کیا بن جاتی ہے؟ مسند ہو جاتی ہے. فَالْخَبَرُ هُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِهَا، تو خبر اس کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوتی ہے. نحو قولہ تعالی، اچھا جب خبر مسند ہو گئی تو مبتدا کیا ہو جائے گا؟ مسند الیہ ہوگا کہ نہیں ہوگا جی؟ نحو قولہ تعالی، جیسے کہ پالنے والے کا یہ قول، ان اللہ واسع علیم. ان اللہ واسع علیم میں شاہد مثال ہماری کہاں پہ ہے شارف صاحب؟ ان کا اسم کہاں ہے؟ ان کی خبر کہاں ہے؟ اللہ ان کا اسم ہے. مرفوع ہے کہ منصوب ہے؟ منصوب ہے. خبر کہاں ہے؟ واسع علیم نہیں خبر ہے نا، واسع خبر ہے بیٹا. علیم کیا ہے؟ صفت نہیں ہوگی تو خبر ثانی ہوگی. کیا ہوگی؟
خبر ثانی. وحکمہ فی کونہ مفردا او جملتا معرفتا او نکرتا کحکم خبر المبتدا. اور یہ کیسے کیسے آ سکتا ہے اس کی خبر ان واخواتها کی؟ کہا ویسے ہی آ سکتی ہے جیسے مبتدا کی خبر آتی تھی کہ وہ مفرد بھی آتی تھی اور جملہ بھی آتی تھی، معرفہ بھی آتی تھی اور نکرہ بھی آتی تھی. صحیح ہے. جو حکم مبتدا کی خبر کا تھا وہی حکم ان لیکن کی خبر کی رہے گا. ثم اعلم، پھر جان لو، انہ لا یجوز تقدیمہ، کہ جان لو اس کا مقدم کرنا جائز نہیں ہے، علی اسم، اس کے اسم پر، الا اذا کان ظرفان، جب تک کہ وہ ظرف نہ ہو. یعنی خبر کو مبتدا پر مقدم نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے کیوں مقدم نہیں کر سکتے؟ کہا سوائے اس کے کہ وہ کیا ہو، خبر ظرف ہو. جیسے اوپر بھی گزر چکا تھا، جیسے علی الکرسی کتابون، تو ظرف کی صورت میں خبر کو مقدم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ کیوں مولانا غلام علی صاحب قبلہ؟ نحو قولہ تعالی، جیسے رب پروردگار کا قول کہ ان مع العسر یسرا. تو ان مع العسر یسرا، تو مجھے یہ بتائیے کیا ہے یہاں پہ؟ آغا انا تو وہی ہے حروف مشبہ بالفعل. انا حرف مشبہ بالفعل ہے، بالکل صحیح ہے. مال یسرا یسرا، آغا یسرا خبر ہے، اس کو آغا پتہ نہیں. مع العسر کیا ہو جائے گا؟ خبر. اچھا خبر ہے. اور یسرا کیا ہو جائے گا؟ اسم. کیونکہ اسم منصوب ہی نہ ہوگا. جی آغا یعنی آگے پیچھے ہو سکتا ہے. آگے پیچھے کب ہو سکتا ہے؟ جب ظرف ہو. تو یہ ظرف ہے. جی ظرف جانتی ہیں کس کو کہتے ہیں؟ بتا چکا ہوں، مکان اور زمان. ایسا کوئی بھی لفظ جو جگہ کے بارے میں بتا رہے، جیسے مع مانے کیا ہوتا ہے؟ ساتھ. تو یہ ساتھ کیا ہے؟ مکان ہے کہ نہیں ہے؟ جی تو مکان ہے تو یہ ظرف ہو گیا. ٹھیک ہے. ان مع العسر یسرا، یعنی بے شک سختی کے ساتھ کیا ہے؟ آسانی ہے. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. مشکل کے دن زیادہ دن باقی نہیں رہتے. انسان جلدی میں اجرت میں کیا کرتا ہے؟ غلطیاں کر بیٹھتا ہے. ورنہ اگر صبر سے کام لے، دست کو دراز نہ کرے، ظاہر ہے خداوند عالم اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. تو ان مع العسر یسرا، عسر کہتے ہیں تنگی کو، عین سین رے عسر. عسر مانے تنگی، سختی، پریشانی، کہ ہر سختی کے ساتھ کیا ہے؟ آسانی ہے. ارے پائے اور نہاری کا مزہ لینا ہے تو آسان ہے. یہ ذائقہ کب ملے گا؟ جب پوری رات آپ اس کو بنائیں گے، پکائیں گے، زحمتیں کریں گے، صفائی کریں گے، ہے کہ نہیں؟ تو ہر سختی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آسانی ہوتی ہے. وَإِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، یہاں دیکھیں إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، إِلَيْنَا ظرف ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. إِلَيْنَا یعنی ہم تک. تو یہ کیا ہوا؟ ظرف. ظرف ہے، مقدم ہے، ظرف مکان ہے. ایابا، ایاب کہتے ہیں ایاب اور ذہاب. بتا ایاب اور ذہاب. ایاب یعنی آنا، ایاب آنا، ذہاب جانا. ان الینا ایابہم، بے شک ان کا آنا ہم تک ہے. یعنی کوئی بھی دنیا میں چاہے جو کچھ کر لو تم، جتنے بڑے بدماش ہو، جتنے بڑے شہنشاہ ہو، جتنے بڑے مفتی و پرہیزگار ہو، کچھ بھی ہو تم، ان الینا ایابہم، بے شک وہ سب کے سب کہاں تک آئیں گے؟ مجھ تک ہی آئیں گے. مجھ سے کہیں بھاگ نہیں سکتے.
ثم ان علینا حسابہم، پھر جب میرے پاس آ جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ان کا حساب کریں گے. صحیح. تو یہاں پہ دیکھیں ایاب اس میں انا ہے جو منصوب ہے، خبر اس کی کیا ہے؟ الینا. اور الینا بھی خبر نہیں ہے. یہ ہم نے اس سے پہلے بات کیا تھی کہ ظرف کس سے متعلق ہوگا؟ فعل استقرہ سے. ٹھیک ہے، یاد ہے کہ خبر اصل میں کیا ہے؟ فعل استقرہ، جار مجرور اور ظرف مکان، یہ سب کیا ہوں گے؟ متعلق ہوں گے. ٹھیک ہے، متعلق ہوں گے، اور جس سے متعلق ہوں گے وہ کیا ہے؟ فعل استقرہ. یاد ہے آپ کو؟ سکینہ، فہیم صاحب، سبھی کا بھول گئے، بھول گئے؟ بس استقرا کچھ سنا ہوا سا لگ رہا ہے. ہاں، استقرہ سنا سا لگ رہا ہے نا. یہاں پہ جو جی ہے اس طرح سے دیکھیے جملہ، بات صحیح ہے، حقیقت ایسا ہی ہے، ایسا ہی حال ہوگا ہمارے غلام علی صاحب کا بھی. سنا سا لگ رہا ہوگا. یہاں دیکھیں فی الحجرۃ، رجل کیا معنی ہو جائے گا؟ آدمی گھر کمرے میں میں آدمی ہے، کمرے میں آدمی ہے. تو رجل کا اعراب کیا ہے؟ مبتدا مؤخر. کیا ہوگا؟ مبتدا یہی ایک مؤخر. حالت ہے کہ جہاں مبتدا کو کیا کرتے ہیں؟ یا تو نکرہ لا سکتے ہیں جب بعد میں آ رہا ہو، اور خبر اس پر کیا ہو جاتی ہے؟ مقدم ہو جاتی ہے. یہ مبتدا مؤخر ہے. تو خبر کہاں ہے؟ کافی حرف جر، حجرہ مجرور، اور جار مجرور. دیکھیں جار اور مجرور اکثر نحویوں کے نزدیک، یہی ہے نا، نحویوں کے نزدیک، نحوی یعنی کس کو بولتے ہیں؟ عالم نحو کو. نحویوں کے نزدیک فعل استقرہ قرہ سے متعلق ہوتا ہے. یعنی ہم نے کہا رجل فی الحجرۃ رجل، یعنی استقر فی الحجرۃ رجل. تو اصل اب استقرہ جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فی الحجرۃ جار مجرور جو متعلق ہے خبر محذوف، جو کیا ہے؟ فعل استقرہ ہے. جیسے آپ نے کہا زید فی الدار، اس کو ایسے بھی کہہ کے دیکھ لیجئے، زید گھر میں ہے تو کیا کہیں گے؟ زید استقر فی الدار. ٹھیک ہے، تو یہ اصل خبر یہ نہیں ہے، یہ ہے جار اور مجرور. یہ متعلق ہوگا خبر محذوف سے، جو یہاں کیا ہے؟ فعل استقرہ ہے. یاد رہے گا یہ پیچھے گزر چکا ہے. جی آقا انشاءاللہ. اس کی لمجال التوسع فی الظروف، لمجال التوسع فی الظروف. یہاں سے بھی ثم اعلم انه لا يجوز تقدیمه على اسمها الا اذا كان ظرفان. اچھا، ظرف پر کیوں مقدم کر سکتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں لمجال التوسع فی الظروف، اس لیے کہ ظروف کے اندر کیا پائی جاتی ہے؟ وسعت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں مقدم کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ایک بحث ہماری مکمل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اس میں کانا واتوہا کی بحث آ رہی ہے. تو مجھے بتائیے ذرا اس میں کسی طرح کی کوئی مشکل آپ لوگوں کو کہ انا، یہ انا خود یا کر دیا،
اور انا. یہ انشاءاللہ ہم لوگ اس کا پڑھیں گے جب حروف کی بحث آئے گی. ٹھیک ہے، ابھی ہم کس میں چل رہے ہیں؟ اسماء میں. پھر چلیں گے افعال میں، پھر آئے گی حروف کی بحث. تو ان کی خصوصیات بھی بیان ہوگی کہ انا کس لیے آتا ہے، انا کس لیے آتا ہے، لاکنہ کا اور کانا، لیتا اور لا. ہم اس کی بحث کر رہے ہیں مرفوعات کی. کس کی؟ اسماء میں مرفوعات کی بحث کر رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں مرفوع ہوتی ہیں. تو یہ اگر یاد رکھیں گے اس کو تو ہم کبھی بھی بھول نہیں کریں گے کہ فاعل ابھی تک جو ہم نے پڑھا، کیا پڑھا؟ فاعل مرفوع ہوتا ہے، نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے، مبتدا مرفوع ہے، خبر مرفوع ہے، انا کی خبر بھی کیا ہے؟ مرفوع ہے. ان و اخواتہا کی خبر یاد رکھیے. اب دیکھیے آج کانا و اخواتہا پڑھ لیتے ہیں، پھر کل اس کا حکم پڑھیں گے کہ اس دم کب کر سکتے ہیں، کب نہیں کر سکتے ہیں. تو کل کو ٹال دیے کانا و اخواتہا. جی بتائیے. آپ چاہے پڑھا دیجیے. فہیم صاحب، سبیکا. السلام علیکم آقا. سائلنٹ موڈ میں. السلام علیکم. آگا ان کی تو آواز آ رہی ہے. السلام علیکم آقا. چھٹی ہے جناب. پچھلا دوہرا لیں آپ لوگ اور اس کو دیکھ لیجئے گا. یاد رکھیے سیدھی بات ہے. آگا ہماری آواز پہنچ رہی ہے. ان و اخواتہا کا کام ہے کہ یہ داخل ہوں گے کس پر؟ مبتدا اور خبر پر. ہلو. کوئی ایک مبتدا خبر شارف صاحب آپ بتائیے، کوئی ایک بتائیے. ہلو. کوئی ایک مبتدا خبر بتائیے خالی. ہلو جناب. کیا جناب یہ لیجیے، انہوں نے ایک جملہ دیا ہمیں، زیدن قائم. وہاں آواز نہیں جا زید کیا رہی. ہے؟ کھڑا ہے. زیدن قائم. اب یہاں اگر ان لا دیں گے تو کیا آ جائے گا؟ ان زیدن قائم، یعنی بے شک زید کھڑا ہے. ان اللہ وملائکتہ، کیا پڑھیں گے؟ ملائکتہ. ہاں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. پھر آگے جو ہے وہ ہے یہاں پہ دیکھیں، ان اللہ، اللہ کا اسم ہے، واو عطف ہے، اور یہ اسی پر کیا کر دے رہے ہیں؟ عطف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان اللہ و ملائکتہ، تو اللہ اور ملائکہ یہ کیا ہے اس کا؟ ان کا اسم ہے. تو اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب. خبر یہاں پہ کیا ہے؟ پورا جملہ ہو جائے گا خبر. یصلون علی النبی. ٹھیک ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تو یصلون کہیں گے فعل مضارع مرفوع، علامت رفع کیا ہے؟ ثبوت نون، اس لیے کہ کیا ہے؟ افعال خمسہ میں سے ہے. ٹھیک ہے، اور ہوا ہم اس میں کیا ہو جائے گا؟ فاعل. صحیح ہے. علی حرف جر، نبی مجرور، جار مجرور، فعل فاعل سے مل کر پورا جملہ فعلیہ فی محل رفع خبر ان. اس لیے کہ اوپر ہم نے ابھی کیا پڑھا کہ اس کا حکم وہی ہے کہ جو مبتدا کی خبر کا حکم ہوتا ہے کہ وہ کیا آتی ہے، وہ کیا کیا آتی ہے کہ جس طرح سے اس کی خبر مفرد بھی آتی ہے، جملہ بھی آتی ہے، اس کی بھی مفرد اور جملہ آئے گی، معرفہ اور نکرہ کے اعتبار سے بھی سیم حکم رہے گا. تو انشاءاللہ پچھلے ابھی تک جو مرفوعات پڑھے ہیں ان کو اپنے ذہن میں لے کے آئیے گا تاکہ بات آپ کے ذہن میں رہے. کل انشاءاللہ کانا و اخواتہا کا عمل جو جانتے ہیں بہتر طریقے سے، کوئی مشکل نہیں ہوگی.
ابھی دیکھیے اگر آپ میں سے کس نے نحو الواضح پڑھی تھی؟ آغا ہم نے پڑھی ہے. کی تھی؟ جی آغا ہلو ہم تھے. سکینہ آقا آواز نہیں جی جا آپ رہی یہ آپ آقا. کا ہل گیا ہے، آواز نہیں آ رہی مجھے. تو کوئی بولے. نحو الواضح کا یہ درس اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، آپ میں سے جس نے پڑھا پورا اس کو میں کر دیتا ہوں. یہاں ایک درس آیا تھا فعلیہ. فعلیہ آگے بڑھنا پڑے گا. کوئی زیادہ آگے چلا گیا. یہاں دیکھیے الجمل صبور یعنی اونٹ جو ہے صبر کرنے والا. ان الجمل صبور یعنی بے شک اونٹ صبر کرنے والا ہے. تو ان کا استعمال ہے. الامتحان قریب، امتحان قریب ہے. علمت ان الامتحان قریب، میں نے جانا کہ امتحان قریب ہے. الکتاب استاذ، کتاب استاد ہے. کأن الکتاب استاذ، کتاب ایسے جیسے کہ وہ استاد ہے. کتاب استاد کے مانند ہے. الاساس قدیم البیت جدید، گھر نیا ہے لیکن الاساس قدیم، لیکن گھر سامان کیا ہے؟ پرانا ہے. لیتا، ٹھیک ہے. لیت الفاکہۃ ناضجۃ، کاش کے پھل پکا ہوا ہوتا. لعل الکتاب رخیص، شاید کہ کتاب کیا ہو؟ رخیص ہو. تو یہاں سب کا استعمال آپ کو باقاعدگی سے مل جائے گا اس کتاب میں جملوں کے ساتھ، اور ان کے معانی کا فرق ہم کر سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین.